يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے معاشرتی آداب اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ ہے تو یہ 2 رکوع کی صورت اور تقریباً 18 آیات، لیکن اس میں بہت مختصر انداز میں بہت جامع چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ ابتدا فرماتے ہیں اس بات سے کہ نبی کے پاس جب تم جاؤ تو نبی سے، نبی کی مجلس میں گفتگو کرنے میں تمہاری آواز کس درجے ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اگر کوئی کسی معاملے میں، کسی مقدمے میں کوئی فیصلہ فرما رہے ہوں یا فرما چکے ہوں، یا وہ مقدمہ زیر غور ہو، تو اس وقت حاضرین مجلس کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس وقت میں یہ سورت نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو تمیم۔ اس قبیلے کے ایک ذمہ دار کو متعین کرنا تھا، امیر کو متعین کرنا تھا۔ صحابہ میں آپسی اختلاف رائے ہوتا تھا، اور جو لوگ دین کے معاملے میں مخلص ہوتے ہیں وہ رائے دینے میں نہیں گھبراتے، نہیں شرماتے۔ گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ آدمی دین کا نفع جس چیز میں سمجھتا ہے اس کو بطور رائے کی امانت کے پیش کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ان کی نظر میں کوئی اور نفع ہوگا، میری نظر میں کوئی اور نفع ہوگا، تو یہ ہماری رائے کا اختلاف ہو گیا۔ لیکن اگر ہم سب کا نقطہ نظر یہ ہو کہ میری رائے پیچھے پڑ جائے لیکن دین ترقی کر جائے، تو اختلاف آپس میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ 2 چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے آپسی رائے کا اختلاف، اور ایک ہے رائے کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اختلاف رائے صحابہ میں پایا جاتا تھا، اختلاف رائے مجتہدین میں پایا گیا، اختلاف رائے اس زمانے میں علماء میں پایا گیا، تو یہ تو چلے گا۔ اللہ نے پیشکش کی تھی فرشتوں پر اپنی یہ بات کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں زمین میں، تو فرشتوں نے اس بارے میں اختلاف کیا۔ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، تو فرشتے کس سے اختلاف رائے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، اب رائے کا اختلاف ہو گیا، پھر اختلاف کے بعد اس کی مخالفت کرنا کہ اس نے میری نہیں مانی، میری بات یہاں نہیں مانی گئی، کمیٹی کو میں نے رائے دی تھی کہ یہاں یہ لگا لو، انہوں نے نہیں مانا، تو اب کمیٹی کی برائی تلاش کرنا، خاندان میں ہے تو خاندان کے لوگوں کی برائی تلاش کرنا، مسجد میں ہے تو لوگوں کی برائی تلاش کرنا۔ امام صاحب سے کہہ دیا تھا کہ 15 منٹ نماز پہلے کر لو، 15 منٹ بعد کر لو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ بھی اس طرح کی XYZ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو جب میری رائے نہیں مانی جاتی اور میری رائے میں میری نفس کا دخل ہوتا ہے، تو پھر مجھے وہ بات بری لگتی ہے، اور پھر میں مخالفت کے قدم چڑھنے لگتا ہوں۔ پھر میں ان کو اپنے فیور میں لیتا ہوں۔ پھر مسجدوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، کوئی امام سے اختلاف کرتا ہے، کوئی کمیٹی سے اختلاف کرتا ہے، کوئی خاندان میں اختلاف کرتا ہے، کوئی جماعت میں اختلاف کرتا ہے۔ کیوں کہ اختلاف رائے سے معاملہ بڑھ کر مخالفت پر چلا گیا جس کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس کا خیال ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کسی اور صحابی کے لیے تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کسی اور صحابی کے لیے تھی، اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ۔ اب دونوں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اور کون ہے دونوں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے نہ جانے کتنی بشارتیں دی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دائیں طرف ہوں گے،
اور عمر بائیں طرف ہوں گے، حضور اس حال میں قبر مبارک سے، قبر اطہر سے اٹھ رہے ہوں گے، وہ دو صحابہ آپسی رائے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ واقعہ میں اگر آپ کو نہ بتاتا یا آپ نے کہیں نہ پڑھا ہوتا تو آپ کو کبھی ایسا ذہن میں بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو گیا؟ کیونکہ ان کا اختلاف دین کے لیے تھا کہ دین اس چیز سے ترقی کر سکتا ہے، لہذا یہ میری رائے ہے۔ اس لیے جب ان دونوں میں آپسی اس معاملے کو لے کر تھوڑا سا اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم میری رائے کی قصداً مخالفت کرتے ہو۔ اس طرح کی آپسی بات چیت میں تھوڑی سی آواز دونوں کی بلند ہو گئی۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، اس لیے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ ابھی تو یہ معاملہ، یہ مقدمہ زیر غور تھا کہ کن کو بنایا جائے، اور ایک اختلاف رائے ہو گیا اور اس میں تمہاری آواز بلند ہو گئی، نبی موجود ہیں، مناسب نہیں تھا۔ اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی۔ یہ صحابہ کے عیب کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کے کمال کی بات ہے کہ ان کی تنبیہ کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اندازہ کریے کہ اللہ رب العزت وہ مجلس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں اور صحابہ موجود ہیں، اور ایک اہم مسئلے میں گفتگو ہو رہی، اور بظاہر نبی کا ایک، نہ حضرت عمر کا مقصود حضور کی توہین تھی، نعوذ باللہ، نہ حضرت ابو بکر کی، تصور میں نہیں آ سکتی تھی بات کہ جنہوں نے غار ثور میں اس بات کا خیال رکھا ہو کہ سانپ ڈس رہا ہے تو ڈسنے دیا جائے، لیکن مجال ہے کہ پیر ہلا لیں۔ وہ تو جب ڈستا رہا اور تکلیف زیادہ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکل پڑے بغیر اختیار کے، اور وہ حضور علیہ السلام پر گرے، حضور کے رخسار مبارک پر، تب حضور کو علم۔ تو جو اتنے چھوٹے چھوٹے ادب کا خیال رکھتے ہوں بغیر اللہ کے بتائے، کیا ان سے ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حضور کی وہ توہین کر سکتے؟ ممکن نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو قیامت تک کی آنے والی انسانوں کے لیے ایک ادب دینا تھا، اس لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی، جبریل کو بھیج دیا فوراً، سب سے تیز رفتار سواری، حضرت جبریل تشریف لائے اور قرآن پاک کی آیتیں سنائی، دونوں کو تنبہ ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ ایک واقعہ تو یہاں یہ پیش آیا، دوسرا واقعہ یہاں آگے چل کر یہ پیش آیا، کچھ لوگ اسی قبیلے بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کے ابتدا اسلام میں لوگ داخل ہوتے تھے، نئے نئے صحابہ بنتے تھے، تو بہت سے لوگ آداب کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے، علم نہیں ہوتا تھا، تو وہ باہر آئے اور ازواج مطہرات کے حجرے بنے ہوئے تھے، ایک طرف کمرے، حضور وہاں آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے آ کر کے زور سے آواز لگائی، یا محمد اخرج الینا۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نام سے پکارا اور پھر باہر سے آواز لگا رہے ہیں۔ وہ دیہات کے رہنے والے آداب نہیں جانتے تھے، اب تو اسلام میں داخل ہی ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ جب نبی کمرے میں ہوں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ تم کمرے کے باہر سے چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو۔ پھر کیا ادب ہونا چاہیے؟ کیا ادب یہ ہونا چاہیے، کمرے کے باہر، حجرے کے باہر انتظار کرو کہ اب جب نبی تشریف لائیں گے اس وقت میں اپنی بات اور اپنی حاجت رکھنا۔ اہل علم فرماتے ہیں یہ پہلی بات کہ نبی علیہ السلام موجود ہوں تو حضور کی مجلس میں، حضور کے سامنے، حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ اللہ کے عتاب کا سبب ہے، اللہ کے غصے کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں اہل علم کہ حضور اگرچہ اس زمانے میں موجود نہیں ہیں، لیکن جس جگہ حضور علیہ السلام کی باتیں نقل کی جا رہی ہوں، یعنی دینی مجلس، وہاں اسی طرح روزہ اطہر کے سامنے جب سلام پیش کرنے جاتے ہیں، وہاں ان آداب کی رعایت اس زمانے میں بھی ضروری ہے۔ حضور کی بات پڑھی جا رہی ہو،
اور مثال کے طور پر مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے، جماعت تعلیم کر رہی ہے، یا کوئی بیان ہو رہا ہے تو بیان میں یہ دینی باتیں ہوتی ہیں. اب پیچھے کھڑے ہو کر کوئی کہہ رہا ہے اے بھائی دسترخوان ادھر لگاؤ، اے بھائی پیچھے کا پنکھا بند کرو، اے بھائی یہ چٹائی اٹھا دو، یہ صحیح نہیں ہے. مسجد میں ویسے زور سے نہیں بولنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مدینہ منورہ میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد، اور دو لوگ مسجد میں زور سے بات کر رہے. آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ کون ہے، تو ایک صحابی کو ایک کنکری اٹھا کے اشارہ دیا. یہ بھی ادب ہے. کنکریاں ہوتی تھیں صفوں کی جگہ، تو یہ نہیں کہا ہے بھائی او بھائی، ایسا نہیں. ایک کنکری اٹھائی اور دھیرے سے کنکری پھینکی ایک صحابی کی طرف، تو کنکری آئی تو وہ صحابی متوجہ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، دونوں کو بلا کے لا. بلوایا، پوچھا کہاں کے ہو؟ یہاں کے تو نظر نہیں آتے. کہا باہر سے آئے، مسافر ہیں. کہا اللہ کی قسم اگر تم مدینہ کے ہوتے تو اتنا مارتا کہ تمہارے چہرے بگڑ جاتے. کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اتنی زور سے بولتے ہیں. تو مسجد میں تو ویسے ہی زور سے نہیں بولنا چاہیے. اور پھر دین کی بات ہو رہی ہے تو دین کی بات زیادہ اہم ہوتی ہے بالمقابل انتظامی چیز. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی دینی کام ہے، کوئی دینی پروگرام ہے، مسجد کے اندر کوئی جوڑ رکھا ہے، مسجد میں کوئی بیان ہے، پیچھے چائے والے چائے بنا رہے ہیں، تو وہ انتظام زیادہ اہم ہو جاتا ہے بنسبت دینی مجلس کی. اب مجلس میں بیٹھنے والے گنتی کے لوگ ہیں اور بس وہ بھی بے توجہی سے سن رہے ہیں، اور وہ ادھر سے چیخ رہے ہیں، ادھر سے چلا رہے ہیں، چار ادھر موبائل چلا رہے ہیں، 5 آدمی وضو خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی ناقدری ہے. تو اس زمانے میں بھی ان آداب کی رعایت ضروری ہے. جو مدینہ منورہ پہنچے ہیں اللہ ان کو پھر لے جائے، جو مدینہ منورہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے اللہ ان کو واپس حاضری نصیب فرما دے. وہاں روزہ اطہر کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے. یہی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. میں نے 4-5 روز پہلے عرض کیا تھا عقیدہ حیات النبی کا مسئلہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں. تو ظاہر بات ہے جو ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی میں بیان کیا گیا ہے وہی ادب یہاں بیان کیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ پردے کے پیچھے ہیں لیکن حکم وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی میں 1450 سال پہلے تھا. اس لیے اس جگہ یہاں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. تو 2 واقعے میں نے نقل کیے ابتدائی باتوں میں، یہ 2 واقعے ہیں. تیسرا ایک مختصر واقعہ اور ہے جو سماج اور معاشرے سے متعلق بہت اہم اصول بیان کرتا ہے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایک خاص واقعہ یہاں بھی پیش آیا تھا. واقعہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، بلکہ اسلامی حکومت میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بیت المال کے لیے ایک آدمی متعین ہوتا ہے. بیت المال آدمی اپنے اپنے طور پر جہاں چاہے جیسے چاہے زکوٰۃ ادا کر دے، ایسا سسٹم نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک نظام ہوتا ہے باقاعدہ. تو بیت المال میں مال جمع ہوتا ہے، اس بیت المال میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو لوگ متعین ہوتے ہیں ان کو عاملین کہا جاتا تھا. تو وہ عاملین جو ہوتے تھے ان کو باقاعدہ باضابطہ تنخواہ دے کر رکھا جاتا تھا. تو ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلے کے پاس بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. اب وہ صحابی جب وہاں زکوٰۃ وصول کرنے پہنچے تو وہ علاقے والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے آ رہے ہیں. تو وہ مارے خوشی اور فرحت کے علاقے سے باہر ان کے استقبال میں آ گئے. ان صحابی کی اس علاقے میں ایک پرانی کوئی دشمنی تھی زمانے جاہلیت کی. جب انہوں نے ایک دم ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید یہ لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں.
تو وہ وہیں سے سواری پلٹا کر واپس آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر یہ عرض کیا اللہ کے رسول. انہوں نے غلط خبر نہیں دی، جو انہیں محسوس ہوا وہ انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو وہاں زکوٰۃ وصول کرنے پہنچا اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میرے مقابلے کے لیے باہر آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے صحابہ کو یہ کہہ دیا کہ سواریاں نکالو، انتظام کرو، مقابلے کے لیے چلنا، کہ زکوٰۃ کا انکار کیا. حضور تیاری کروا ہی رہے تھے اور وہ قبیلے والے حضور کی خدمت میں آ گئے کہ اللہ کے رسول ہمیں خبر لگی تھی کہ آپ کے یہاں سے ایک صاحب زکوٰۃ وصول کرنے آئے اور ہم ان کے استقبال کے لیے باہر آئے، اور ہمیں اب یہ معلوم ہوا ہے کہ شاید انہیں یہ بدگمانی ہو گئی کہ ہم ان کے مقابلے کے لیے آئے تھے، ہم تو ان کے استقبال کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے رسول کے قاصد آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ سے تحقیق بھی کروائی کہ معاملہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تحقیق کی تو بات وہی تھی جو قبیلے والے کہہ رہے تھے کہ انہیں بدگمانی ہو گئی تھی ان صحابی کو. تو اس پر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، اب سوال یہ ہے، یہ تو ایک اصول بیان کیا کہ کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو. اب یہاں تو مسئلہ صحابی کا تھا، اور صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ جتنے ہوتے ہیں عادل ہوتے ہیں، ان کے اندر فسق نہیں پایا جاتا، وہ فاسق نہیں ہوتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو اللہ رب العزت نے ان آنے والے خبر لا کر دینے والے صحابی کے لیے فاسق کا لفظ استعمال فرمایا، پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے یہ جو غلطی ہوئی تھی یہ غلطی واقعی بڑی غلطی تھی کہ دو قوم آپس میں مقابلے پر آ جاتی، دو جماعتیں آپس میں مقابلے پر ہونے والی تھی. ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تھے اور یہ نئے مسلمان لوگ تھے. تو یہ ایک جو انجانے میں غلطی ان سے ہوئی تھی اس کو بھی فسق سے تعبیر کیا گیا صحابہ کی شان کی وجہ سے. اور اہل علم نے یہاں یہ بھی نقطہ لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے. میں نے جیسا 4-5-6 روز پہلے عرض کیا تھا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. اور صحابہ کے محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ سے گناہ کبیرہ ممکن ہے کہ ہو. جیسے یہ دیکھیے ایک غلط خبر لا کر دے دی، بغیر تحقیق کے لا کر دے دی. صحابہ سے بعض صحابہ سے چوری ثابت ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں، ہم میں اور ان میں؟ نبی سے تو نہ گناہ کبیرہ ہوگا نہ گناہ صغیرہ ہوگا، لیکن صحابہ سے صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں. پھر ہم میں اور ان میں فرق کہاں آتا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً متنبہ ہوتے ہیں اور توبہ استغفار کر کے اس کو اللہ کے سامنے صاف کروا لیتے ہیں. اور ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ پھر اس کے اوپر ایک گناہ، پھر اس کے اوپر ایک گناہ، پھر اس کے اوپر ایک گناہ. تو گناہوں پر گناہ کرتے چلے جانا اس کو کہتے ہیں فسق، اور اس کرنے والے کو کہتے ہیں فاسق. تو اس سے سماج اور معاشرے کا ایک بہت اہم اصول معلوم ہوتا ہے، کوئی خبر بغیر تحقیق کے آگے نہیں چلانا چاہیے. یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں تھی، ہمارے زمانے میں یہ خطرات بڑھ گئے ہیں. ہم انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں، ہماری خبریں انٹرنیشنل ہوتی ہیں، آنے والی بھی اور جانے والی بھی. آپ ایک چیز پوسٹ کر دیجئے وہ پوری دنیا میں ایک جھٹکے میں پھیل جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو بغیر تحقیق کے چلانا یہ بھی اسی طرح کے گناہ میں ہے. کہیں سے خبر آئی اور ہم نے اس کو دینی پوسٹ سمجھ کر آگے دھکا لگا دیا، یہ گناہ کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے چلا دے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ سنا وہ سب چلا دے. اس لیے اس زمانے میں سوشل میڈیا کے دور میں ہم لوگ اس سے احتیاط کریں کہ جو کچھ چیزیں ہوں ان کو آگے نہ چلائیں. تحقیق کی کرنا چاہیے، چاہے وہ دینی بات ہی کیوں نہ ہو، ان کی تحقیق کر کے ان کو آگے بڑھانا چاہیے. بغیر تحقیق کے آگے بڑھاتے ہیں اور وہ بات غلط ہوئی تو اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے. سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
اس زمانے میں انہوں نے حدیثیں سنی تھی جب لوگوں نے حدیثیں نہیں سنی. 500 حدیثیں صرف اس لیے جلا دیں کہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جو میں نے اپنے ذہن سے سوچی ہو, لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہو اور اللہ کے نبی نے نہ فرمائی ہو. اگر وہ بات میں نے حضور کی طرف منسوخ کر کے آگے چلا دی تو حضور کی خبر یہ ہے کہ جو میری طرف جھوٹی نسبت کریں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. اس لیے میرے دوستوں یہ خطرے کی بات ہے. اب اس میں بہت سے احکام آگے ہیں, یہ تو واقعہ پورا ہوا, تفسیر پوری ہوئی. مسئلے کی بات یہ ہے, اسی میں آگے چل کر احکامات ہیں. وہاں غیبت کی بھی برائی اللہ نے بیان فرمائی ہے اور بہت سخت ترین انداز میں بیان فرمائی ہے. اس میں اب غیبت سے متعلق ایک مسئلہ سمجھ لیجیے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی میں کوئی عیب پایا جائے, اس کو اس کی پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یہ غیبت کہلاتا ہے. اور کوئی عیب کسی میں نہ ہو اور وہ چیز اس کی طرف منسوب کرنا, اس کے بارے میں وہ چیز کہنا, یہ الزام اور بہتان کہلاتا ہے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اب غیبت بعض صورتوں میں جائز بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر وہ سمجھ لینا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ دین کو دین کے انداز میں سمجھنا چاہیے. ہم بہت سی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو مزاج ہے بس دین اسی حساب سے سیٹ ہو جائے. کہ کسی کافر کے لیے بد دعا کی جا رہی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں صاحب بد دعا مت کرو, حضور بد دعا نہیں دیتے تھے. حضور نے نماز کی حالت میں بد دعا کی ہے بعض قبیلوں کے نام لے لے کر. یہ نبی رحمت بھی ہیں اور نبی الملحمہ بھی ہیں, یعنی جنگجو نبی بھی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھے بغیر ہم دین بیان کر دیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دعائیں کی ہیں وہاں جن کافروں نے نقصان حد درجے پہنچایا ان کا نام لے لے کر بد دعائیں بھی کی. یہ مزاج شریعت ہے. تو کہیں کہیں ایسا ممکن ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں سر وہ فلاں صاحب کا نام لے کر ہم کوئی بات بیان کریں گے تو یہ تو غیبت ہو جائے گی. بعض ایسے موقع ہیں جس وقت میں نام لے کر وہ کہنا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے یا ایک کوئی خاتون ہے سماج معاشرے میں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے, یا ابھی اس مجلس سے یہ لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب فلاں کے پاس تم جاؤ, فلاں کے پاس میں جاتا ہوں اور تم ان سے ایسا کہنا, میں ان سے ایسا کہتا ہوں, ان میں ہم آپس میں اختلاف کرائیں گے, ان کو آپس میں لڑوائیں گے. یہ ہم نے سن لیا بیٹھ کر. تو اب یہاں دین کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اس حرکت کو جہاں سے وہ دروازہ بند ہو سکتا ہو ان کی اس حرکت کو جا کر وہاں بیان کرو نام لے کر. اگر ہم خاموشی اختیار کر گئے کہ ان کے اندر یہ بات پائی گئی, انہوں نے فلاں مجلس میں بیٹھ کر یہ بات کی تھی, اگر ابھی ہم کہیں گے تو غیبت ہو جائے گی. نہیں, اس وقت میں کہنا, اگر خطرات ہیں, بڑے فساد ہونے کا خطرہ ہے تو اس وقت میں اس پر کہنا فرض ہے. نہیں کہے گا تو گنہگار ہے. محدثین کے یہاں یہ اصول پایا جاتا ہے کہ کسی راوی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی تھی تو اس کا نام لے کر ذکر کرتے تھے, اور آج تک حدیث کی کتابوں میں وہ راوی کا عیب ذکر ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت میں کس کا نام لے کر کوئی بات ذکر کرنا برا ہے, وہ غیبت میں آتا ہے, اور کس وقت میں غیبت میں نہیں آتا. تو کہیں فتنے فساد کا خطرہ ہو اور ہمارے بیان کر دینے سے اس کا نام لے کر وہ فتنہ دبنے کا امکان ہو تو وہاں بیان کرنا ضروری ہے. نہیں بیان کرے گا گنہگار ہوگا. اللہ عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ.